السلام علیکم عزیز بھائی بہنوں، الزائمرس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں کوئی گیپ آ گیا تھا کچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر، لیکن اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے، اور جب جب مجھے کوئی معلومات اس سلسلے میں ملیں گی تو میں آپ کے گوش و گزار کرتی رہوں گی۔ الزائمر جب کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میرے نزدیک وہ ایک ناگ کی صورت ہوتی ہے، اور سیاہ بادل آپ کے گھر میں چھا جاتے ہیں۔ صرف بادل، باہر کے بادل ایسے چھائے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، جو گھر کی روشنی ہے، یہ بیماری، موذی بیماری، اس کو بھی جو ہمارے گھر میں روشنی ہے اس کو سیاہ کر دیتی ہے۔ تو جو گھر کے افراد ہیں وہ پریشان ہیں، بوکھلائے اور سٹ پٹائے ہوئے پھرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی اتنی زیادہ معلومات ہوتی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اس مرض سے نپٹنے کے لیے ان کے کام آ سکیں، اور کئی باریک نکات ہوتے ہیں جو اس پریشانی کے دوران آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میری ذاتی زندگی میں خود یہ موڑ آ چکا ہے کہ جب میرے مرحوم شوہر ڈاکٹر ظفر اقبال کے یہ مرض جو ہے وہ تشخیص ہوا، تو ان کی یادداشت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ اپنے ذاتی زندگی میں بہت زیادہ ڈسپلن تھے، اور مہینے میں، ہفتے میں نہ تو مہینے میں ضرور ایک دن ہوتا تھا کہ جب وہ لاک آؤٹ کر کے ہم سب کو اور کمرہ بند کر کے اپنے کاغذات، خواہ وہ ان کی ملازمت کے ہوں، میڈیکل ریکارڈز ہوں مریضوں کے، یا پھر بینک کے یا فائنینشیل جو ہوتے ہیں پیپرز، زمین کے پیپرز، ان کو اپڈیٹ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا داخلہ اس وقت ان کے کمرے میں بالکل منع تھا۔ لیکن جب یادداشت نے دامن چھوڑ دیا اور میں نے وہ کاغذات دیکھے تو وہ بکھر چکے تھے، اس طرح اپڈیٹ نہیں تھے۔ تو جب یہ مرض آتا ہے تو پھر سب سے بڑا مطلب جو جذباتی اور آپ کے دکھ کا جو بھی ایک باب کھل جاتا ہے، اس میں ایک اب یہ قانونی نکتہ بھی ہے، اور قانونی جو نکات ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں جذبات نہیں ہوتے، قانون اندھا ہوتا ہے۔ تو ان کے اگر آپ کے گھر کے جو مین بڑا فرد ہے جن کے پاس یہ سارے کاغذات ہیں، بینک کے ڈیٹیلز اور زمین کے، اگر ان کے پاس ہیں اور یادداشت چلی گئی ہے تو آپ جلد از جلد وہ کاغذات اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کا شناختی کارڈ اور بینک سٹیٹمنٹس، بینک کا ریکارڈ، زمین کے کاغذات ہیں تو وہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اب ان کو اس کاغذات کی ویلیو کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ شاید ان کو پھاڑ کے پھینک دیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اور پھر آپ کو تلاش کرتے کرتے عمر گزر جائے۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ جو گھر کا فرد تو اب ہوش و حواس کھو چکا، تو اس کے بعد کوئی ایسا ذمہ دار فرد ہو جس کو آپ لوگ ایک طرح سے اٹارنی دے دیں کہ وہ ان کاغذات کو سنبھالیں، اور کبھی خدا نخواستہ کورٹ کچہری میں یہ کاغذات پیش کرنے پڑیں یا کوئی معاملہ پیش کرنا پڑے تو وہ پھر مریض کو ریپریزنٹ کر سکے، کیونکہ مریض اب خود اپنے کو ریپریزنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس ممبر کو یہ سارے جو بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے، اور کسی وقت بھی کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ مقدمہ بازی میں یا کہیں اور آپ کو الجھن پیدا ہو جائے تو کسی ایک فرد کے پاس یہ معلومات اور کاغذات کی جو ہے ثبوت کے طور پہ یہ کاغذات بھی موجود ہونے چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ہر ایک کی مدد کرے اور سب کی آسانیاں کرے، کورٹ کچہری تک یا بہت زیادہ جو پیچیدہ معاملات ہیں وہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ لیکن اس کا یہی ہے کہ ہمارے اپنے اختیار میں تو کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اور ہم لوگ ایک آزمائش میں سے گزر رہے ہیں۔
تو اس میں سب سے پہلے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے، اپنی پلاننگ کرنی ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ تو سب کے لیے اللہ آسانیاں کرے۔ ایک یہ فیز آتا ہے، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ آتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے، لیکن جس ٹائم پیریڈ میں آپ اس مرض کو اور مریض کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور ساتھ دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بہت ہی چوکنا رہنا پڑتا ہے، بہت ہی پریکٹیکل اور پازیٹیو رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس آزمائش سے پہلے دور رکھے، اور جب یہ آزمائش آ جائے تو پھر اس آزمائش کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور توفیق دے، آمین۔ آخر میں دل کی بات کہ مشکلیں آتی ہیں، آ کر چلی بھی جاتی ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنا جو ہے ہمت، اس کو جمع خاطر رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ سب کے لیے میری دعائیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور مشکلات